رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو کا موضوع رمضان اور مسلمان. ناظرین، تاریخی شہر حیدرآباد میں رمضان کی رونقیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں. ایک طرف کچھ فرزندان توحید نمازوں، عبادات، ریاضت، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، دعاؤں اور زکوٰۃ و فطرات کی ادائیگی کے ذریعے رب کی مغفرت، جنت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری طرف امت کے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس ماہ مبارک کے قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہوئے حلیم، پتھر کے گوشت، سیخ کباب، بوٹی کباب اور بریانی کے ذریعے لذت کام و دہن کا سامان کرنے میں مصروف ہیں. اس مقدس مہینے میں مسلم خواتین بھی کپڑوں اور زیب و زینت کے سامان کی خریداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر کے نونہالوں سمیت بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہیں. یہ خریداری و شکم سیری کا یہ سلسلہ کم و بیش ساری رات جاری رہتا ہے. آخر یہ لوگ اس خرید و فروخت اور شکم سیری کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں معلوم نہیں. خالق کائنات کی نعمتوں کا بے تحاشا اور بے دریغ استعمال کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس ماہ میں مساجد کو بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں سجایا جاتا ہے تاکہ شمع محمدی کے پروانے اس روشنی کو دیکھ کر ذوق و شوق سے مساجد کی طرف لپکیں. لیکن مساجد میں بچھائی گئی دبیز و ملائم قالینیں مصلیوں کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتی ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ امت کے اس طبقے کو مساجد کی اس سجاوٹ سے زیادہ بازاروں کی سجاوٹ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اسی وجہ سے بازاروں میں خریداروں کا ہجوم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. نظر کو خیرہ کرنے والی یہ چمک دمک ملت کے جیالوں کی عقل پر کچھ ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ کشاں کشاں اس طرف چل پڑتے ہیں اور ان مبارک لمحات کا ایک بڑا حصہ صرف بازار کی نظر کر دیتے ہیں. انہیں مساجد کے مینار آواز دیتے رہ جاتے ہیں، مساجد سے اٹھنے والی آواز ان کو پکارتے رہ جاتی ہے، لیکن انہیں تہذیب حاضر کی چمک اور بازاروں کی دھما چوکڑی جتنی متاثر کرتی ہیں شاید کوئی اور چیز نہیں کرتی. افطار سے قبل اور افطار کے بعد شاپنگ اور لذیذ کھانوں کا یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ سفید سحر نمودار ہو جاتی ہے. رات بھر یہ نوجوان کہیں تو کھانے پینے میں تو کہیں گپ بازی میں اپنا وقت ضائع کرتے نظر آئیں گے، جبکہ خواتین زیب و زینت کے سامان کی خریدی میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہر طرف ایک ہجوم ہے جو بازاروں میں رونقیں بکھیرتا رہتا ہے. ہجوم اتنا کہ لوگ بس کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی. ہوٹل اپنی سجاوٹ سے عوام کو اس قدر اشتہا دلاتے ہیں کہ آدمی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی جانب مقناطیس کی طرح کھنچا چلا جاتا ہے. اس مہینے میں تقریباً ساری یہ ہوٹلیں عوام کا استحصال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. چھوٹی سی حلیم کی ڈبیا 300-350 روپے میں ملنے لگی ہے، جس میں شاید 50-60 گرام گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو حالت یہ ہے کہ حلیم بکرے کے گوشت کی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اضافی ہڈیوں کو شامل کیا جانے لگا ہے. پھر ان ہوٹلوں سے عوام کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی ضرورت مند کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر طرف ٹریفک جام کہ پیدل راہرو کا گزرنا محال ہے. اگر کسی فرد کو کسی ضروری کام سے جانا ہو تو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وقت پر پہنچ جائے. ان دنوں سڑکوں پر تناول کا بھی ایک عجیب و غریب رجحان چل پڑا ہے. ایک جانب ٹریفک جام لگا ہوتا ہے تو دوسری طرف لوگ بڑے شوق سے کھانے کی چیزیں تناول کرتے رہتے ہیں. آخر یہ لوگ کس تہذیب کی عکاسی کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے کوئی یہ تو بتائے کہ لبے سڑک پر بیٹھ کر کھانا کس تہذیب کا حصہ ہے؟ یقیناً یہ اسلامی تہذیب و تمدن کی عکاسی تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو رہی بازاروں کی حالت. گلی محلوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. روزے داروں کو دعوت افطار کے نام پر راہگیروں کو، پڑوسیوں کو اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے. لوگوں کی گزرگاہوں پر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے راستے بند کر دیے جاتے ہیں.
ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ میں جب صبح گھر سے نکلا تو گلی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جب شام بعد عصر گھر لوٹا تو گھر میں جانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ سارے راستے بند کر کے گھروں سے باہر نکلنے اور اندر داخل ہونے سے عملاً روک دیا گیا۔ اگر کچھ کہیں گے تو لوگ افطار اور دین کا حوالہ دے کر لڑنے پر اتر آئیں گے۔ یہ کیسا کار ثواب ہے جو پڑوسیوں اور راہگیروں کو اذیت دے کر انجام دیا جا رہا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ان دعوتوں سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے میں پڑے کانٹے تک ہٹا دیا کرتے تھے، یہاں تو اس سنت کے برعکس رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں سے یاد آیا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس ماہ مقدس کا جس شدت و بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، شاید وہ اپنی کسی عید و تہوار کا بھی نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ متنوع قسم کے کھانوں کا میسر آنا کسی دوسرے مہینے میں ناممکن ہے۔ اسی لیے وہ بڑی بے چینی سے اس ماہ کے منتظر رہتے ہیں۔ ہائے ہماری کم نصیبی، ہم نے اس ماہ کو صوم صلات، ذکر الہی، قرب الہی میں صرف کرتے ہوئے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اس ماہ کا اصل مقصد واضح کرنے کے بجائے اپنے عمل سے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے۔ حیدرآباد دکن کا تو معاملہ ہی بڑا مختلف ہے۔ یہاں رمضان کا نام روزوں سے زیادہ لذیذ کھانوں، لذیذ غذاؤں سے لیا جاتا ہے۔ حیدرآباد کا مترادف حلیم و بریانی بن چکا ہے۔ حلیم و بریانی کی تیاری اور فروخت اس وقت ایک ایسے بڑے کارپوریٹ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ بنانے والے اور کھانے والے دونوں ہی اس ماہ کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ایک بڑی مسلم آبادی والا یہ شہر مسلمانوں کی کسی بہترین خصوصیت کے بجائے محض لذیذ کھانوں سے پہچانا جا رہا ہے۔ کاش کہ اس شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کو علم و ادب کا اور اسلامی شاعر کا گہوارے کے طور پر جانا جاتا۔ لوگ یہاں آ کر اسلام کی صحیح تعلیمات سیکھتے، لیکن اے بسا عارضہ کے خاک شد، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کی کمائی میں برکت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ ویسے تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو 100% صحیح بھی مان لیا جائے تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ جو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر حاصل کی جائے۔ میں نے اس دوران حلیم کی بھٹیوں پر کام کرنے والے کئی نوجوانوں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ بڑی ہمت والے ہیں کہ روزے کی حالت میں اتنی محنت کرتے ہیں، تو ان نوجوانوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ جناب اتنا سخت کام کرتے ہوئے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ استغفر اللہ۔ یہی صورتحال کپڑے سینے والوں اور دیگر کاروبار کرنے والوں کی بھی ہے۔ آخر یہ کیسی کمائی ہے جو ہم کو اللہ کی یاد سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے غافل کر دے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری امت کا یہی حال ہے، نہیں، چند ایسی سعید روحیں بھی ہیں جو رمضان کو واقعی رمضان کی طرح گزارتی ہیں۔ ایسے کئی نوجوان ہیں جو اعتکاف کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ مسلم نوجوانوں میں یقیناً دینی شعور میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن ان کا شمار اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مانند ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے اور لوگ رمضان سے اسی طرح استفادہ کرے جس طرح استفادہ کرنے کا حق ہے۔ سامعین محترم، فی الحال اتنا ہی۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما